کہ تانوں قرآن ملیا میرے صدقے، ایمان ملیا میرے صدقے، اسلام ملیا میرے صدقے، رحمان ملیا میرے صدقے، رحمان ملیا میرے صدقے۔ تسی باپ نو منڈی تے ویچن والے سو، دھیا نو زندہ زمین تے درگور کرنے والے سو۔ تانوں دسیا باپ منڈی تے ویچن واسطے نہیں، بلکہ اے باپ تہاڈا جنت دا مین گیٹ ہے۔ او ماں نو زندہ جلان والے سو، باپ دے مرن تو بعد ماما نو زندہ جلا دیندے سو۔ تانوں دسیا نہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، اے ماں کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اسا جنت دے قدمہ تھلے رکھی ہوئی ہے۔ اور بالخصوص بڑھاپے دے اندر انہاں دا خیال انج کرنا ہے کہ انہاں نو اف بھی نہیں کہنی، انہاں نو چڑکی بھی نہیں دینی، انہاں دے نال بدتمیزی نہیں کرنی، مندہ بول انہاں آگے نہیں بولنا، ہر لحاظ نال انہاں دا خیال رکھنا ہے۔ انہاں نال بولنا کنجے طریقہ تانوں دسیا، انہاں نال گفتگو کنج کرنی ہو سلیقہ اساں تانوں دسیا، ہر چیز تانوں سمجھائی۔ تانوں دسیا کہ بیٹیاں زندہ زمین تے درگور کرنے واسطے نہیں ہوندیاں، تانوں دسیا کہ بیٹیاں خدا دی رحمت بن کے ہوندیاں، یہ اللہ دی رحمت ہوندیاں۔ حبیب انہاں نوں کہہ دے وہ کہ تسی جہنم دے بالکل قریب کھڑے سو، تہاڈا بازو پکڑ کے تانوں جنت دا راہی بنایا، تے بالکل تسی بظاہر تے انسان نظر ہوندے سو، لیکن تہاڈے اندر انسانیت نہیں سی، ایک دوسرے دے خون دے تسی پیاسے سو۔ لیکن اساں تانوں دسیا کہ مسلمان چاہے دنیا دے کسے کونے تے رہندا ہوئے، او دا بھرا دوسرے کسے کونے تے رہندا ہوئے، لیکن انہاں دے ایمان دا رشتہ ایک ہونا چاہیے، قرآن دا رشتہ ایک ہونا چاہیے۔ المسلم اخو المسلم، دسیا کہ مسلمان چاہے جتھے بھی وسد ہے وہ مسلمان دا بھرا کہلائے گا۔ تو انہوں دسیا کہ تسی سارے ایک جسم واحد کی طرح ہو، جسم دے کسے حصے تے تکلیف ہوئے وہ تکلیف سارا جسم برداشت کرتا ہے، اسے طرح تو انہوں اپنے دوسرے بھرا مسلمان بہن بھائی دا خیال کرنا پوے گا۔ تو انہوں حقوق اللہ اور حقوق العباد دی پاسداری دا سبق دیتا، سب کچھ تو انہوں دیتا، دین دے بدلے محمد توڑے کل کوئی اجر نہیں مانگدا، کوئی صلہ نہیں مانگدا۔ عرض کیتی مالکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں کی معاملہ کی ہے؟ فرمایا ایک کی معاملہ ہے، اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں۔ یا رسول اللہ کی مطلب ہے؟ فرمایا الا المودۃ فی القربہ، بس میری آل نال پیار کرنا ہے، میری آل نال محبت کرنی ہے۔ میں تائیں کہہ رہے ہیں، اور اے حدیث تا ماخذ ہے، قرآن و حدیث تا ماخذ مفہوم تواڈے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نماز، روزہ، قرآن، حج تو بھی زیادہ اگر کسی عمل دا اللہ دی بارگاہ دی اجر ہے تو حضور دی آل دی محبت دے۔ بندہ چاہے جتنا ہی عبادت گزار ہوئے، اگر حضور دی آل دا بغض دے دل دے اندر ہے، دیاں باتوں دے منہ تے مار دیتیاں جان گیاں۔ میرے کریم تلج پالا کا دی سہادی حدیث پہ پڑھنا، میری سرکار نے فرمایا کہ بندہ روزہ دار ہوئے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھے، مقام ابراہیم تے نفل پڑھے، کعبے دا طواف کرے، فرمایا طواف کردیاں ہی مر جائے، فرمایا اگر او دے دل دے اندر بغض آل محمد ہے تو او جنت تے نہیں بلکہ جہنم تے چلا جائے گا۔ اللہ جہنم تے چلا جائے گا۔ اس واسطے جتنی دیر تک تیری نیکی دے اندر آل بیت اطہار دی محبت شامل نہ ہوئے گی، انی دیر تک وہ تیری نیکی بظاہر تو تے نیکی کیتی ہوئے کہ اللہ دی بارگاہ تے نیکی شمار نہیں کیتی جاوے گی۔ اس واسطے اسی بار بار محافل دے اندر محفلہ دے اندر ایک گل بار بار کہنے ہیں کہ حضور دی آل نال پیار کرن تو بغیر چارہ نہیں، حضور دی آل دی محبت ہی ایمان دی جان نے، ایمان دی بنیاد ہے۔ اور جڑا بندہ کہندا ہے، میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ اے ارادہ کردا ہے لا یؤمن عبد، اور اس حدیث نو امام شعرانی نے لکھیا اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، میرے کریم تلج پالا کا نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا
جتنی دیر تک حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اپنی جان تو زیادہ مینو عزیز نہ سمجھے، اپنی اولاد تو زیادہ میری اولاد نو عزیز نہ سمجھے، اپنے اہل تو زیادہ میرے گھر والے نو زیادہ عزیز اور بزرگ نہ سمجھے، انہاں دی توقیر اپنی جان مال اولاد ہر چیز یعنی کہ ہر شے تو زیادہ جتنی دیر تک انہاں نال محبت اور مودت نہیں کرے گا انی دیر تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک محبت ایک مودت، محبت ہو رہے مودت ہو رہے، محبت اور مودت دا سادہ جا مفہوم ہے تنوے اپنا دس دے ماں، محبت تو بھی جڑی حد وچ رہ کے کیتی جاندی ہے، محبت تو بھی جڑی حد وچ رہ کے کیتی جاندی ہے، اور مودت تو بھی جڑی حداں توڑ کے کیتی جاندی ہے۔ محبت دی پھر بھی کوئی انتہا ہوئے گی لیکن مودت دی انتہا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں۔ یعنی اس طرح میں تو انہوں مثال دے دے ماں، جس طرح مچھلی نو پانی نال مودت ہے، مچھلی نو پانی تو باہر کڈو تڑپے گی، مچھلی تڑپے گی، اگر تساں نو کٹ بھی لیا نا، کٹ کے ہانڈی وچ سٹ دیتا ہے پھر بھی پانی منگے گی، اور مچھلی کھان تو بعد 10 منٹ نہیں گزرن گے پھر پانی منگے گی، بندے دے دل اندر کالی پوے گی، بندہ پھر پانی پیے گا۔ مطلب کہ یہ دراصل مچھلی یہ دسنا چاہتی ہے کہ کٹ جامی مر جامی کچھ بھی ہو جائے لیکن پانی دا عشق نہیں جانا چاہیے دا۔ یہی گل اللہ دا قرآن دے رہا ہے، میرے نبی دا فرمان دے رہا ہے کہ کٹنا پوے مرنا پوے وکنا پوے وک جائیں لیکن حضور دی آل دی محبت نہ چھڑی، حضور دی آل دی محبت نہ چھڑی۔ میں نکمہ تے نکارا کم علم بندہ کس طرح انہاں پاکاں دا ذکر کر سکنا، میں تے بس اولالو کے جس طرح وہ کیا سی نا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو اگ تے سٹیا تے مختلف جانوران نے اپنا اپنا کردار پیش کیتا، چھپکلی پھونکا مار دیئے تاکہ آگ زیادہ تیز ہوئے، تائیں تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا ایک سٹنا چھپکلی مار دا 100 نیکی مل دی چھپکلی، بلکہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے سپیشل ایک چھڑی رکھی ہوئی سی چھپکلیاں مارن واسطے، حضور نے چھپکلی نو مارن دی اجازت دیتی، فرمایا اے میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دی آگ نو زیادہ کرن دی کوشش کر دی سی۔ اینا جانوراں وچوں ایک پرندہ چڑیا بعد نے کبوتر لکھے ہے او آسمانہ دی بلندی تے چونچ تے پانی بھر کے تے آگ دے اوتے جا کے سٹدا ہے، کسے کیا کی پہ کرنا ہے، تیرے اس قطرے دے نال آگ بجھ جائے گی، آگ تے نہیں بجھ دی منو پتہ ہے، لیکن جدو کل قیامت والے دن شمار ہوئے گا تے میرا شمار بجھان والے ہیں بچ ہو جائے گا، میرا آگ جلان والے ہیں بچ نہیں بلکہ آگ بجھان والے ہیں بچ میرا شمار ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں اسی کون آؤنا پاکاں دا ذکر کرنے والے، یہ ہر بندہ پر اپنا حصہ پا رہے ہیں، ہر بندہ اپنا اپنا حصہ پا رہا ہے۔ سلونی ما شئتم جی گفتگو دا آغاز ہو گیا، میں آج کچھ گلنا کرنیاں نے ذرا توجہ فرمایا جے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ دا جملہ ہے سلونی ما شئتم، علامہ زرقانی فرماندے نے یہ دا مطلب ہے سلونی ما شئتم دا مطلب جو ٹوڑا دل کر دا پوچھ لو، فرماندے نے یہ جڑا جملہ ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اگر کسی نے بولیا تو مولا علی نے بولیا کہ جو ٹوڑا دل کردہ پوچھ لو، یہ جملہ اگر کسی نے بولیا ہے نا تو کنے بولیا ہے، اور شیر خدا دا نام ذرا مسکرا کے لو نا، مولا علی نے بولیا۔ آپ فرماندے نے مولا علی دا فرمان اپنا آپ نقل فرماندے نے مولا علی فرماندے نے کہ سارے قرآن دا علم، سارے قرآن دا علم سورہ فاتحہ دے اندر ہے، اور سورہ فاتحہ دا سارا علم ہے نا جڑا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سارا علم بسم اللہ دی جڑی با ہے نا اس با دے اندر ہے، اور با دا سارا علم با دے تھلے جڑا نکتہ ہے نا اس نکتے دے اندر ہے۔ تے ذرا تیرا کلیجہ ٹھر جائے گا، ذرا جملہ لائیں میری نہیں پاک کلی دی غلطی نو دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا نکتہ تحت البا، لوگو سن لو میں علی او با دے تھلے جڑا نکتہ ہے نا میں او ماں،
میں علی او نقطہ ماں اللہ اکبر اللہ اچھا ایک مثال لے لو ہون الف بائے تائے سائے کتنے بھی لفظ نے نا کسی دے اتے نقطہ ہے کسی دے وچ نقطہ ہے کسی دے تھلے نقطہ ہے مثال دے طور تے انہاں تو اگر نقطے مٹائے جاننا تو کسی نہ کسی لحاظ نہ پڑھ کر دینا کسی نہ کسی لحاظ نہ پڑھ مثال دے طور تے اور جیم دے پیٹ وچ نقطہ ہے نقطہ کٹیے تے ہا خا دے اتے نقطہ ہے نقطہ کٹیے تے ہا ٹھیک ہے نا تے اسی طرح ہی تھا دے اتے 3 نقطے نے اسی طرح ہی زال ہے زال تو نقطہ ہٹا دئیے تے دال دال پڑھ کرتے گا اس واسطے ہر لفظ پڑھ کرتے گا ذات ہو یعنی تارو تے تا بن جائے گا ٹھیک ہے تے غیندہ نقطہ تارو تو آئین بن جائے گا تے میں ایک چیلنج پہ کرنا وہاں با دے تھلو نقطہ ختم کرو ہاں پڑھ کے دسو پڑھا جائے گا نہیں پڑھا جائے گا بات ہلن آپ فرما دیں انا نقطہ تحت البا میں کہنا ہوں جنہیں لوگ کہندے نے جی علم دی سمجھ آ جائے گی تے دین سانوں ساڑھے تک مل جائے گا اور باب مدینہ العلم تو بغیر ہی مل جائے گا میں کیا خدا دیا بندیا اگر حضور دا علم غیب سمجھنا ہے نا تے تینوں دروازے والا ہونا پڑا حضور فرمانے نے انا مدینہ العلم وعلی بابوہا اور فرمایا کہ جڑا نسلی تے خاندانی تے حلالی بندہ ہوندہ ہے نا وہ دیواراں پھلانگ کے اندر نہیں ہوندہ پہلے دروازے والا ہوندہ ہے اگر نبی کی شان کو سمجھنا ہے تو پہلے تمہیں دروازے پہ آنا پڑے گا دروازہ کون ہے